بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام اور میری پیاری بہنوں، عورت کے لیے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ، اسلامی بہنیں نماز کیسے پڑھیں گی، تکبیر تحریمہ کیسے کہیں گی، قیام کیسے کریں گی، رکوع کرنے کا کیا طریقہ ہے، عورت کے لیے سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے چند ایک ایسی غلطیاں کرتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ آج کا یہ ویڈیو ان تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اس ویڈیو سے اسلامی بہنوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ بہت ساری اسلامی بہنیں جو ہیں وہ جو غلطیاں کرتی ہیں ان کی غلطیاں درست ہوں گی۔ یاد رکھیے گا، نماز یہ فرض عبادت ہے، اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اس لیے نماز کا جو طریقہ ہے، نماز کے جو ضروری مسائل ہیں، یہ ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے تاکہ ہم صحیح طریقے سے نماز ادا کر سکیں۔ اور اسی طرح ہمیں اس بات کا بھی خوب خیال رکھنا چاہیے کہ نماز صرف ظاہری حرکات نہیں بلکہ دل کی حاضری اور اللہ کے حضور عاجزی کا نام ہے۔ اس لیے ہر مرحلے کو سمجھ کر اور سکون سے ادا کرنا چاہیے۔ دل کو دنیاوی خیالات سے فارغ رکھ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہاں ایک بات خاص طور پر یاد رکھنے کی ہے کہ نماز ایسی عظیم عبادت ہے جس میں انسان دن میں کئی مرتبہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ دنیا کے کاموں میں ہم بہت سی چیزیں سیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن نماز جو ہماری سب سے اہم عبادات میں سے ہے، اس کے مسائل سیکھنے کے لیے بھی ہمیں وقت نکالنا چاہیے۔ اگر کسی بہن کو نماز کے کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ کسی معتبر عالمہ یا مستند عالم دین سے مسئلہ پوچھ کر اسے درست کر لینا چاہیے، کیونکہ دین کا مسئلہ معلوم کرنا بھی نیکی کا کام ہے۔ اب نماز شروع کرنے سے پہلے ایک چیز سمجھیے، نماز کی شرائط میں سے ہے سطر کا چھپانا۔ عورت کا سطر کیا ہے؟ عورت کا پورا بدن جو ہے وہ سطر میں شمار ہے۔ سطر یعنی پورا بدن عورت کے لیے چھپانا یہ فرض ہے، سوائے دونوں ہاتھوں کے کلائی کے یہ کھلے رکھ سکتی ہے، اور چہرہ اور اسی طرح پاؤں ٹخنوں سے نیچے۔ بعض خواتین اس طرح کا آج کل فیشن کرتی ہیں کہ ان کے ٹخنے جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اس چیز پر بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر سطر کھلا رہے تو نماز ہی نہیں ہوتی، چاہے کتنی ہی خوبصورت نیت ہو۔ اور اب اگر کسی عورت نے ہاف بازو پہن رکھے ہیں تو اس کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، بازو پورے مکمل ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، اور اسی طرح اگر کسی خاتون نے ایسا دوپٹہ اوڑھ رکھا ہے کہ وہ اتنا باریک ہے کہ بالوں کی سیاہی نظر آ رہی ہے تو اس طرح بھی نماز نہیں ہوگی۔ بال جو ہے یہ عورت کے سطر میں شمار ہے، یعنی ان کا چھپانا بھی فرض ہے۔ اگر بال کھلے رہے یا دوپٹے سے باہر نظر آ رہے ہیں، یا پھر ان کی سیاہی جو ہے اتنا باریک دوپٹہ ہے کہ ان کی سیاہی نظر آ رہی ہے، تو اس طرح نماز نہیں ہوگی۔ لباس کا ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم صحیح طریقے سے نماز ادا کر سکیں۔ ٹھیک ہے نا؟ دوپٹہ جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے تاکہ بال وغیرہ نظر نہیں آنے پائے۔ اسی طرح اتنا باریک بھی نہ ہو کہ جس سے بالوں کی سیاہی نظر آ رہی ہو۔ تو ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ لباس ہو گیا، اور اس کے علاوہ لباس اتنا ڈھیلا ہونا چاہیے کہ جسم کی بناوٹ واضح طور پر نظر نہ آئے، کیونکہ نماز میں حیا کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ لباس پاک ہونا چاہیے اور بدن بھی پاک ہونا چاہیے، ورنہ نماز درست نہیں ہوگی۔ اور یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ نماز کے لیے
صرف لباس ہی نہیں بلکہ نماز کی جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے وہاں نجاست وغیرہ نہ ہو۔ اسی طرح جسم، کپڑے اور نماز کی جگہ کی پاکی کا خیال رکھنا چاہیے۔ وضو بھی صحیح ہونا چاہیے کیونکہ نماز سے پہلے وضو نماز کی بنیادی تیاریوں میں سے ہے۔ اگر وضو میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو نماز سے پہلے اسے درست کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد عورت کے لیے کھڑا ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ عورت کے لیے پاؤں سمٹ کر کھڑا ہونا ہے، اور اگر کوئی اسلامی بہن اس طرح کھڑی کہ وہ ہیلدی ہے، یعنی وزن اس کا بہت زیادہ ہے، اس کے لیے مشکل ہے پاؤں سمٹ کر کھڑا ہونا، تو پھر جیسے اس کو آسانی ہو ویسے وہ پاؤں رکھ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ شریعت میں آسانی کا اصول بھی ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہو پاؤں قریب قریب رکھ کر کھڑا ہونا بہتر ہے، تاکہ عورت کی نماز میں مردوں والی کشادگی نہ آئے۔ اور کھڑے ہوتے وقت نظر سجدے کی جگہ پر رکھنی چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ قیام ہو، رکوع ہو، قوما ہو، سجدہ ہو یا قعدہ، ہر جگہ اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ بعض اوقات انسان نماز کو بہت جلدی مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نماز کا مقصد صرف رکعتوں کو جلدی پورا کرنا نہیں بلکہ اللہ تعالی کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں اس سے پہلے نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ آپ جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت ضروری ہے۔ اب نیت ہے کیا؟ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر آپ نیت کر سکتے ہیں زبان سے الفاظ ادا کر کے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کریں گے تو آپ کی نیت ہوگی، نماز ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ ایسا بالکل نہیں ہے، اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ اب جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کی نیت دل میں ہونا یہ ضروری ہے۔ اب فرض کریں ہم فجر کے 2 وقت فرض پڑھ رہے ہیں، اس کی نیت ہم کس طرح کریں گے؟ نیت کی میں نے فجر کے 2 رکعات فرض کی واسطے اللہ تبارک و تعالی کے رخ کعبہ شریف کے، یا پھر اس طرح دل ہی میں ارادہ کر لے کہ میں فجر کے 2 رکعات فرض پڑھ رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ اور اگر کوئی سنت یا نفل پڑھ رہی ہو تو اس کی بھی نیت اسی طرح دل میں کر لینی چاہیے۔ نیت کے معاملے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ نیت کو مشکل الفاظ کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی دلوں کے ارادوں کو جانتا ہے۔ اگر ایک بہن کو معلوم ہے کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہی ہے، مثلا ظہر کی نماز کے فرض ادا کر رہی ہے یا عصر کی نماز کے فرض، تو یہی اس کا ارادہ نیت کے لیے کافی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دل میں نماز کا ارادہ موجود ہو۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں گے، تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ اب تکبیر تحریمہ کہنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ عورت کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کندھوں کے برابر ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، کندھوں تک وہ بلند کرے گی اور ہاتھوں کا رخ قبلہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اب تکبیر تحریمہ کہیں گی اور تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ جو ہے وہ جو بھی انہوں نے چادر یا پھر دوپٹہ وغیرہ اوڑھ رکھا ہے اس سے باہر نہیں نکالیں گے، بلکہ دوپٹے کے اندر سے ہی ہاتھ اٹھائیں گی۔ دوپٹے کے باہر سے ہاتھ نکالنا یہ غلط ہے۔ دوپٹے کے اندر سے ہی جو بھی انہوں نے چادر وغیرہ، جو بھی انہوں نے دوپٹہ لے رکھا ہے اس کے اندر ہی، ٹھیک ہے، اتنا ہاتھ بلند کریں گے کندھوں کے برابر ہاتھ بلند کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر پہلے بایاں ہاتھ سینے پر
اس کے اوپر پھر دایاں ہاتھ سینے پر رکھ لیں گے، پھر دایاں ہاتھ رکھ لیں سینے پر، اور ہاتھوں کو اس طرح باندھنا چاہیے کہ دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی پر رہیں، مگر زیادہ زور سے نہ دبائیں۔ اب اس کے بعد سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور وہ غلطی کرتے ہیں کہ ثنا سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ نماز شروع کی، تکبیر تحریمہ کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے، اب سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا اتنی آواز سے پڑھنا ہے، یہ صرف خود کو سنائی دے، دوسروں کو نہیں۔ آپ کے کانوں تک آواز آ جانی چاہیے، بس ٹھیک ہے، بلکہ اتنی آواز ہونی چاہیے کہ کم از کم آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔ اگر آس پاس کچھ شور نہیں ہے اور آپ کی نظر سجدہ جہاں پر آپ نے کرنا ہے وہاں پر ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر ثنا پڑھیں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے، بہت سارے لوگ ثنا سبحانک اللہم یعنی ثنا کہہ کر اس کے بعد پھر سبحانک اللہم شروع کرتے ہیں۔ ثنا جو ہے یہ اس کے الفاظ نہیں ہے، اس کا نام ہے، یعنی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، اس کے بعد ثنا سبحانک اللہم وبحمدک، یہ غلط ہے۔ تکبیر تحریمہ کہی آپ نے، ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر اور پھر ہاتھ رکھیں، سبحانک اللہم وبحمدک، یہاں سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے، اور آخر تک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم تعوذ اور تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے، جو بھی آپ کو سورت یاد ہے ترتیب کے ساتھ مان لو۔ اگر آپ کو ایک ہی سورت یاد ہے، سورہ اخلاص، تو آپ دونوں رکعات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یا کوئی اور چھوٹی سورت جیسے سورہ کوثر یا سورہ عصر، اور یاد رہے کہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے۔ اگر بھول جائیں تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ یہاں ایک بہت خوبصورت بات یاد رکھیے کہ سورہ فاتحہ صرف نماز کا ایک حصہ نہیں، بلکہ اس میں ہم اپنے رب کی حمد بھی بیان کرتے ہیں، اس کی رحمت کا ذکر بھی کرتے ہیں، قیامت کے دن کو یاد بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے سیدھے راستے کی دعا بھی مانگتے ہیں۔ اس لیے سورہ فاتحہ پڑھتے وقت کوشش کریں کہ الفاظ کا مطلب ذہن میں ہو۔ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہم اللہ تعالی سے عرض کرتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر دل اس معنی کی طرف متوجہ ہو جائے تو نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔ اب سورت مکمل کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم رکوع میں جائیں گے، اور رکوع میں کتنا جھکنا ہے، رکوع کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ اللہ اکبر، اب یہاں پر تھوڑی سی توجہ چاہیے، گھٹنوں کو پکڑیں گے نہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ عورت کے لیے کیا حکم ہے کہ ہاتھ صرف گھٹنوں تک آنے چاہیے، بس اتنا جھکے گی، ایسے پورے جھکنا بھی اس کے لیے غلط ہے، پورا بھی نہیں جھکے گی، ایسے ہاتھ رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ گھٹنوں پر اور پیٹھ کو زیادہ جھکانے کے بجائے تھوڑا سا جھکنا کافی ہے، تاکہ حیا کا پہلو برقرار رہے۔ ایسے یہاں پر تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کم از کم 3 مرتبہ، اور اگر زیادہ پڑھ سکیں تو بہتر ہے۔ رکوع میں بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے، اطمینان سے رکوع کی حالت اختیار کریں اور تسبیح پڑھیں۔ پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی
सुकून के साथ सीधी हालत में खड़ा होना चाहिए। नमाज की हर हरकत को मुकम्मल करना जरूरी है। सिर्फ एक हरकत से दूसरी हरकत की तरफ जल्दी जल्दी मुंतकिल नहीं होना चाहिए। इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द, अब उसके बाद फिर हम सजदे में हो जाएंगे। और सजदे का क्या तरीका है ये थोड़ा मैं आप लोगों को समझाऊंगा। औरत जो है सजदा सिमट कर करेगी। औरत के लिए हुक्म ये है कि औरत बिल्कुल सिमट कर सजदा करेगी, यानी ये बाजू भी जमीन के साथ लगे होने चाहिए। औरत का पेट जो है वो रान के साथ और राने जो है वो पिंडलियों के साथ, पिंडली जो है वो जमीन के साथ लगी होनी चाहिए। बिल्कुल सिमट कर सजदा करेंगे। इस तरीके से ये देखें, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला कम अज कम 3 मरतबा पढ़ें। और सजदे में पेशानी, नाक, दोनों हथेलियां, दोनों घुटने और दोनों पांव के उंगलियों के पौरे यानी सिरे जमीन से लगे होने चाहिए। अल्लाहु अकबर। और यहाँ सजदे की अजमत को भी समझना चाहिए। इंसान जब सजदे में जाता है तो वो अपने रब के सामने अपनी आजिजी का इजहार करता है। इसीलिए सजदे में दिल से दुआ करनी चाहिए और अल्लाह ताला से अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपनी औलाद के लिए और पूरी उम्मत के लिए खैर मांगनी चाहिए। सजदा वो मकाम है जहां बंदा अपने रब के बहुत करीब होता है। इसलिए सजदे को सिर्फ नमाज की एक हरकत समझकर जल्दी से मुकम्मल न करें, बल्कि खुशू के साथ अदा करें। अब बैठना कैसे है कि उल्टी सुरीन पर बैठेंगे। दोनों पांव हमने दाएं तरफ निकाल देने और उल्टी सुरीन पर यानी बाएं कोहले पर हम बैठेंगे, ठीक है ना। और हाथ घुटनों पर रखेंगे। इसी तरह दूसरा फिर सजदा करेंगे। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। और अब दूसरा सजदा करने के बाद हम बाकी रकातों को मुकम्मल करने के लिए खड़े हो जाएंगे। यानी 2 रकात नमाज पढ़ रहे थे या 3 रकात या 4 रकात, जितनी भी रकात आपकी बाकी है वो आप अदा करेंगे। मैं यहाँ पर मुकम्मल नमाज नहीं पढ़ रहा, सिर्फ समझना मकसद है। आपको तकबीर तहरीमा, क़याम का तरीका और इसी तरह रुकू कैसे करेगी, औरत के सजदा करने का क्या तरीका है और कादा में कैसे बैठेंगी ये समझाना था। जिस तरह आपने पहली रकात अदा की इसी तरह बाकी रकात भी आप पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे। रुकू करने का क्या तरीका है, सजदा करने का क्या तरीका है यह मैंने आपको बता दिया। और दूसरी रकात में भी बिल्कुल वही तरीका अपनाएंगे। सिर्फ ये फर्क है कि अगर 4 रकात वाली नमाज हो तो दूसरी रकात के बाद क़ादए ऊला में सिर्फ तशहुद पढ़कर खड़े हो जाएंगे। यहाँ इस्लामी बहनों को ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि नमाज में भूल चूक इंसान से हो सकती है। अगर नमाज के किसी मसले में भूल हो जाए तो घबराहट के बजाय इस मसले का हुक्म किसी मुस्तनद आलिम या आलिमा से मालूम करना चाहिए। हर गलती का हुक्म एक जैसा नहीं। बाज गलतियों से नमाज फासिद होती है, बाज में सजदा सहू लाजिम होता है और बाज मामूली चीजें ऐसी होती हैं जिनसे नमाज मुतासिर नहीं होती। इसलिए हर मसले में अपनी तरफ से फैसला करने के बजाय मुअतबर अहले इल्म से रहनुमाई लेना बेहतर है। अब कादा में कैसे बैठेंगे, फर्ज करें आपने मुकम्मल नमाज कर ली, आखिरी कादा है आपका। अब दोनों सजदे करने के बाद आप इसी तरीके से बैठ जाएंगे। यानी बैठने का तरीका भी इसी तरीके से है कि उल्टी सुरीन पर बैठेंगे, बाएं कोहले पर बैठेंगे, बाकी दोनों पांव जो हैं आप दाएं तरफ निकाल देंगे। यानी सीधी जानिब दोनों पांव जो हैं आपके निकले हुए होने चाहिए। हम आखिरी कादा में तशहुद पढ़ेंगे।
التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مکمل اس کے بعد پھر درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد پھر دعائے مسنونہ یاد ہے، اگر یہ دعا پڑھنا چاہتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا کوئی اور مسنون دعا پڑھنے کے بعد اب سلام پھیرنے کا کیا طریقہ ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ بعض لوگ سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جہاں نظر جا رہی ہے وہاں تک دیکھ رہے ہیں، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی ہماری نظر جو ہے آپ اپنے کندھے پر دائیں جانب سلام پھیر رہے ہیں تو دائیں کندھے پر نظر ہو، اور اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ بائیں کندھے کی جانب سلام پھیرتے ہوئے بائیں کندھے پر نظر ہونی چاہیے، ادھر آگے یا پھر ادھر آگے یہ نہیں دیکھنا، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ طریقہ ہے عورت کی نماز ادا کرنے کا۔ یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ نماز صرف اس وقت کی عبادت نہیں کہ جب ہم مصلی پر کھڑے ہوں، بلکہ نماز انسان کی پوری زندگی کو سنوارنے والی عبادت ہے۔ اگر ہم نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں تو نماز کے باہر بھی ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری گفتگو اور ہمارے گھر والوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ بہتر ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان عورت کے لیے نماز کے ساتھ ساتھ حیا، پاکیزگی، سچائی، والدین اور شوہر کے حقوق، اولاد کی تربیت اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی بہت اہم ہے۔ اور یاد رکھیں کہ نماز کے بعد ذکر اور دعا بھی بہت برکت والی چیز ہے۔ نماز کے بعد تسبیح فاطمہ بھی پڑھ لیں تو بہت اجر ملتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے، تاکہ دوسری اسلامی بہنیں بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دلوں میں خشوع و خضوع پیدا کرے، ہمیں نماز کا پابند بنائے اور قیامت کے دن ہمیں کامیاب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔